السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 30 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں امن و استحکام اور افغان تنازع کے خاتمے کے لیے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کی وزارتی کانفرنس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس منگل کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شروع ہوا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے علاوہ اس کانفرنس میں لگ بھگ 50 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کی 1 مئی کی تاریخ قریب ہے، جبکہ دوسری طرف بین الافغان امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کو افغانستان میں امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے علاقائی ممالک کا اہم پلیٹ فارم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کا ایک نادر موقع موجود ہے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بین الافغان مذاکرات کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا ملک تاجک شرپسندوں کے ساتھ افہام و تفہیم کا تجربہ افغان حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے اور جنگ کا خاتمہ امن بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں قیام امن کی اشد ضرورت ہے اور ان کی حکومت اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر سیاسی تصفیے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے انتخابات کے ذریعے اقتدار کی منتقلی کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ ان انتخابات کی نگرانی بین الاقوامی مبصرین کر سکتے ہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف جمہوریت پسندوں نے احتجاج کا نیا طریقہ اپناتے ہوئے کچرا ہڑتال شروع کر دی ہے، جس کے بعد منگل کو ملک کے مرکزی شہر کی گلیوں میں کچرے کے انبار لگ گئے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملک میانمار میں 1 فروری سے فوجی بغاوت کے خلاف جمہوریت پسندوں کا احتجاج جاری ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں اب تک 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میانمار کی فوج کی طرف سے پیر کے روز ملک کے سرحدی علاقے میں فضائی حملوں سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والے بہت سے لوگ فرار ہو کر ہمسایہ ملک تھائی لینڈ میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ فضائی حملے ان علاقوں میں کیے گئے ہیں جہاں کارن نسل کے لوگ آباد ہیں، جس سے میانمار میں پہلے سے موجود بحرانی صورتحال مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے رپورٹروں سے باتیں کرتے ہوئے میانمار کی صورتحال کو شرمناک اور وحشت خیز قرار دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ اس صورتحال پر رد عمل ظاہر کرنے پر کام کر رہی ہے، تاہم اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر سفارتکاروں نے اتوار کے روز بتایا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ممکنہ طور پر میانمار کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر مشاورت کرے گی۔ سلامتی کونسل نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی پر زور دیا ہے، لیکن میانمار کی فوج پر ممکنہ پابندیوں پر غور نہیں کیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے میانمار کی فوجی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ قتل اور مظاہرین کو دبانے کی کوششوں کو روکیں۔ پیر کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد پہنچانے کے لیے مزید سرحدی گزرگاہوں سے داخلے کی اجازت دیں، جہاں ایک اندازے کے مطابق 13.4 ملین افراد کو امداد کی اشد ضرورت ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 10 سال سے جاری شام کے تنازع کے لیے کسی سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ سلامتی کونسل کی صدارت اس مہینے امریکہ کر رہا ہے۔ یہ ورچوئل اجلاس ایک ایسے وقت پر منعقد ہوا جب پیر کو برسلز میں اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی میزبانی میں شام کے بارے میں شروع ہونے والی کانفرنس میں
بین الاقوامی امدادی کمیونٹی کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شام کے لیے جمع کی جانے والی امداد ضرورت سے کم رہے گی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی سے متعلق امور کے سربراہ مارک لولاک کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک دہائی سے جاری جنگ کی وجہ سے شام کو پہنچنے والے گہرے معاشی نقصان میں گزشتہ ایک سال کے دوران مزید شدت آئی ہے اور یہ صرف عالمی وبا کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں شام میں امداد کی ضرورت میں 20% اضافہ ہوا ہے، اور اگر حالات کو مزید بدتر ہونے سے بچانا ہے تو اس کے لیے امدادی اداروں کو 4.2 ارب ڈالر کی مزید رقم درکار ہوگی، جبکہ 5.8 ارب ڈالر کی رقم خطے کے ان ملکوں کو درکار ہوگی جو شام کے مہاجرین کو پناہ فراہم کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے مزید رقم درکار ہوگی، ورنہ نتائج تباہ کن اور ڈرامائی ہو سکتے ہیں۔ امریکی حمایت یافتہ شامی ڈیموکریٹک فورسز نے ملک کے شمالی علاقے میں موجود کیمپ میں داعش کے مشتبہ گروپوں کے خلاف سیکیورٹی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس کیمپ میں ہزاروں پناہ گزین موجود ہیں، جن میں داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں کے افراد خانہ بھی شامل ہیں۔ الہول نامی اس کیمپ میں کل 62,000 کے لگ بھگ پناہ گزین موجود ہیں۔ شام میں حالیہ ہفتوں کے دوران پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور مقامی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا محرک داعش ہے، جس نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ داعش نے شمالی موزمبیق کے قصبے پالما پر گزشتہ ہفتے پیر کے روز شروع ہونے والے ایک طویل حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جس کے باعث ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ سرکاری عہدیداروں کے مطابق جنوبی افریقی ملک میں گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی لڑائی میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ داعش نے پیر کو اپنی آماق نیوز ایجنسی کے توسط سے کہا ہے کہ اس وقت تقریباً 75,000 افراد پر مشتمل قصبہ پالما ان کے کنٹرول میں ہے۔ ان کے اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ امریکہ کی جنوبی سرحد کو پار کر کے آنے والے تنہا بچوں کی تعداد اب 18,000 تک پہنچ چکی ہے۔ امریکی حکام کی تحویل میں لیے گئے ان بچوں کی نگہداشت اور ان کا مستقبل صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہے۔ صدر بائیڈن کی انتظامیہ ہزاروں کی تعداد میں ہر ماہ آنے والے بچوں کو بارڈر پیٹرول کے زیر نگرانی پرہجوم اور نامناسب جگہوں سے نکال کر انہیں کیمپوں، کنونشن سینٹرز اور دوسرے کشادہ مقامات پر رکھنے کا انتظام کر رہی ہے۔ ان عارضی پناہ گاہوں کی نگرانی امریکی حکومت کے ادارے برائے صحت اور انسانی خدمات کی مالی امداد سے چلنے والے نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کر رہے ہیں۔ یہ بچے میکسیکو کے بارڈر سے اپنے والدین یا کسی قریبی بالغ رشتہ دار کے بغیر امریکہ آتے ہیں۔ صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کی انتظامیہ نے تنہا آنے والے بچوں کو محفوظ جگہوں پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے نائب صدر کاملا ہیرس کو بارڈر پر وائٹ ہاؤس کی امیگریشن کے معاملات پر کوششوں کی رہنمائی کا کام بھی سونپا ہے۔ گزشتہ برس منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے خلاف بلیک لائیوز میٹر کے نعرے کے ساتھ اقلیتوں کے خلاف پولیس کے ناروا سلوک کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ پیر کے روز اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو وکلاء نے اس سلسلے میں مختلف موقف پیش کیے۔ سرکاری پروسیکیوٹر جیری بلیک ویل نے سابق منیاپولس پولیس آفیسر ڈیرک چوون پر طاقت کے غیر معمولی اور بے جا استعمال کا الزام عائد کیا، جب اس نے ایک قریبی دکاندار کی اس شکایت پر کہ جارج نقلی نوٹ سے سگریٹ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے گرفتار کیا اور تقریباً 9 منٹ تک اس کی گردن کو گھٹنے سے دبائے رکھا، جبکہ جارج فلائیڈ مزاحمت نہیں کر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے سانس نہیں آ رہی، جبکہ دفاع کے وکیل ایرک نیلسن کا کہنا تھا کہ گرفتاری کے خلاف فلائیڈ کی مزاحمت پر پولیس آفیسر نے وہی کیا جس کی اس نے اپنے 19 سالہ کیریئر میں تربیت حاصل کی تھی۔ پاکستان میں وزارت خزانہ کا قلمدان حماد اظہر کو دے دیا گیا ہے اور کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
ان کے ساتھ ساتھ تابش گوہر کو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی کے پرانے قلعے میں قائم قدیم مندر کو دوبارہ کھولنے کے خلاف چند نامعلوم افراد نے اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب متروکہ وقف املاک اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس 100 سالہ قدیم مندر کو بحال کرنے کے لیے تزئین و آرائش جاری تھی۔ متروکہ وقف املاک کے ایڈیشنل سیکرٹری طاہر وزیر کہتے ہیں کہ مندر کی جائیداد پر قابض افراد نے مبینہ طور پر یہ حملہ کیا ہے۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین چیلا رام وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقلیتوں کی بحالی والے مذہبی مقامات کی حفاظت پر تشویش پائی جاتی ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور ان کی والدہ گلشن آرا کو بھارتی پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سری نگر میں بھارتی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ محبوبہ مفتی اور ان کی والدہ کی طرف سے سفری دستاویزات جاری کرنے کی درخواستیں مقامی پولیس کی CID ونگ سے موصول شدہ ان رپورٹوں کے پیش نظر مسترد کی گئی ہیں کہ انہیں بھارتی پاسپورٹ جاری کرنا ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کا موجب بن سکتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ مشرقی ساحل کے ساتھ ہوا سے توانائی کے حصول میں تیزی سے اضافہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انتظامیہ نیو جرسی کے ساحل پر مجوزہ ونڈ فارم کے ایک بڑے منصوبے پر پیش رفت کا اعلان کر رہی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد 2030 تک 10 ملین سے زائد گھروں کو بجلی کی فراہمی کے لیے کافی حد تک ہوا سے بجلی پیدا کرنا ہے۔ اس ہدف کو پورا کرنے سے ہزاروں ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سن 2030 تک اس منصوبے میں 44,000 سے زیادہ کارکن روزگار حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ تقریباً 33,000 ذیلی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کے نتیجے میں ہر سال کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 78 ملین میٹرک ٹن کمی ہونے سے گلوبل وارمنگ یا عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے کی رفتار کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 3,170 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ امراض پر قابو پانے والے امریکی مرکز CDC کی طرف سے پیر کو جاری کیے گئے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ فائزر بائیوٹیک اور ماڈرنا کی تیار کردہ mRNA ویکسین کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ جائزے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خوراک کے بعد انفیکشن کا خطرہ 80% اور 2 خوراکوں کے بعد 90% کم ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے CDC کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے کہا کہ اس جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ 2 ویکسین نہ صرف علامتی بیماریوں کے انفیکشن بلکہ علامتوں کے بغیر انفیکشن میں بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اسے انتہائی حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن اور دوسری جگہوں پر ہونے والے حالیہ جائزوں کی توثیق ہوتی ہے۔ لیکن والنسکی نے کہا کہ اس اچھی خبر کو وائرس کے بارے میں امریکہ بھر سے جاری ہونے والے آخری اعداد و شمار نے دھندلا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے کے دوران انفیکشن کے روزانہ اوسط میں 10% اضافہ ہوا ہے اور روزانہ کیسز کی تعداد تقریباً 70,000 تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی فراہمی کی قومی کوششیں سود مند ثابت ہو رہی ہیں۔ اتوار تک 93 ملین سے زیادہ افراد کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک دے دی گئی ہے، جبکہ امریکہ میں 51 ملین سے زیادہ افراد کو مکمل طور پر ویکسین دے دی گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور چین کے کووڈ-19 کے آغاز سے متعلق مشترکہ جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ وائرس کا کسی دوسری جانور کے مقابلے میں چمگادڑ سے انسانوں میں منتقل ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے، اور یہ کہ کرونا وائرس کے کسی لیب سے لیک ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے پیر کے روز اس جائزے کی ایک کاپی حاصل کی۔ ان اطلاعات میں وائرس کی ابتدا کے بارے میں کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی اور بہت سارے سوالات کا جواب بھی نہیں ملا جو کہ توقع کے مطابق تھا۔
لیکن اس رپورٹ میں محققین کے نتائج اخذ کرنے کے پیچھے دلائل کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔